نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشرنا علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وعملا وفقها في الدين یا رب العالمین۔ حضرات، درس حدیث پاک میں آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ارشادات و فرمودات عرض کیے جائیں گے کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ایک دوسرے پر جو حقوق ہیں اور ان کے آپس میں ایک دوسرے کے جو تعلقات ہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ گزشتہ درس میں نے ایک بات کہی تھی کہ یہ ساری حدیثیں ان کفار کے بارے میں بھی اپلائی کرتی ہیں کہ جو کسی معاہدے کے تحت کسی بھی ملک میں مسلمان ملک میں رہتے ہیں، لیکن اس میں ایک وضاحت کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ ہے کہ جو غیر مسلمان ممالک میں رہتے ہیں یا کسی غیر مسلم ملک میں بھی لیکن کسی معاہدے کے تحت رہتے ہیں، وہ کفار کے ساتھ دو معاملہ نہیں کر سکتے۔ ایک، ان کی جان کو نقصان، ان کا خون بہانا یہ جائز نہیں ہے بغیر شرعی جو اجازتیں ہیں ان کے علاوہ۔ دوسرا، ان کا مال کافر کا بھی محفوظ ہوتا ہے، کافر کے مال کو بھی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ مسلمانوں کے آپس کے تعلقات میں یہ دونوں چیزیں تو محفوظ ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ مسلمانوں کا آپس میں جو تعلق محبت والا بھی ہے، تو کفار کے ساتھ محبت منع ہے۔ یعنی دنیا کے معاملات ان کے ساتھ ہم سارے کریں گے، لیکن دل میں ان کی محبت بھی ہو یہ منع ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوستی منع ہے۔ دوستی کہتے ہیں ملانے قلب کو، دل کی ایک ملان ہو، دل میں ایک نرمی کا چیز ہو، یہ معنی ہے۔ تو اس لیے میں نے گزشتہ درس جب میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ لفظ مجھے کہنا چاہیے تھا کہ کفار کے ساتھ دوستی کی ممانعت ہے۔ تعلقات جو دنیا میں رہنے کے لیے ضروری ہیں وہ رکھنے جائز ہیں، بلکہ وہ ضروری بھی ہیں۔ نہ آپ ان کے جان کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ آپ ان کے مال کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ دو بالکل ممانعت ہیں ان دونوں کی۔ باقی بھی جو قانونی تقاضے ہیں ان تمام قانونی تقاضوں کو پورا کیا جائے گا، لیکن دل صرف مسلمان کی محبت ہو سکتی ہے، غیر مسلم کی محبت جائز نہیں ہے۔ عن جندب بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح کی نماز یعنی نماز فجر الحمدللہ جو ابھی ہم نے ادا کی ہے یہ ادا کر دے تو وہ آدمی اللہ کی پروٹیکشن میں، خدا کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اس آدمی کا پھر خدا محافظ ہوتا ہے۔ فلا یطلبنکم اللہ فی ذمتہ بشیء۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، نمازی جب تو نے نماز پڑھ لی ہے، اب اللہ کی پناہ میں، اللہ کی حفاظت میں تو چلا گیا ہے، اب اس کا خیال بھی رکھنا، کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس سے اللہ تعالیٰ تیری باز پرس کرے۔ صرف نماز پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اس کے بعد ظہر کی نماز، ظہر سے عصر تک کے جو معاملات ہیں وہ بھی تیرے ذمہ کافی کچھ موجود ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكُهُ۔ فرمایا اگر کوئی بھی خدا کے نافرمانے کے کسی بھی قسم کے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو نماز پڑھنے کے بعد ان میں انوالو ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کسی ایک مسئلے میں بھی تجھے پا لیا، تو فرمایا وہ اس کا مطالبہ کرے گا کہ تو نے میری یہ نافرمانی کیوں کی، جب کہ تو فجر کی نماز پڑھ چکا تھا، میری بارگاہ میں جھکا تھا، مجھے تو نے یاد کیا تھا، تو پھر میرے فرمان کو، میرے حکم کو کیوں بھول گیا؟
جواب دو اس کا۔ فرمایا ثم یکبہ علی وجہہ فی نار جہنم، بندہ کیا جواب دے سکتا ہے؟ بس میں نے کسی کو گالی دی ہے تو کیوں دی ہے بھائی؟ تجھے خدا نے اجازت دی ہے کسی کو گالی دینے کی؟ میں نے کسی کا مال کھایا ہے بھائی، چوری کرنے کی، کسی کا مال لینے کی تجھے خدا نے اجازت دی ہے؟ کیوں لیا ہے تو نے؟ میں نے کسی کو تھپڑ مار، فرمایا کیوں مارا ہے؟ اللہ نے اجازت دی ہے۔ فرمایا بندے کے اللہ رب العزت کے نام فرمانے کی کوئی چیز دلیل بن سکتی ہی نہیں ہے۔ جن چیزوں سے اس نے منع کر دیا ہے نا، جس نے منع کیا ہوا نا، تم اس کے خلاف کوئی بہانہ تراش ہی نہیں سکتے۔ کیا جواب دو گے جب اس نے منع کیا کہ تم گالی کسی کو دے ہی نہیں سکتے، زبان پر کنٹرول کر، جب تم کسی کی غیبت کر ہی نہیں سکتے؟ کیا میں نے غیبت کیوں کی ہے؟ اللہ پوچھ، فرمائے کہ میں نے منع کیا تھا غیبت کسی کی نہیں کرنی۔ تم نے کسی پر بہتان کیوں لگائے جب کہ میں نے منع کیا تھا بہتان نہیں لگانا؟ تو نے چغل خوری کیوں کی ہے؟ میں نے منع کیا تھا کہ لوگوں کے آپس میں آپ اس طرح کی باتیں نہیں کرنی کہ لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی نفرت پیدا ہو۔ فرمایا جس کا بھی اللہ رب العزت نے پوچھ لیا نا، کسی بھی مسئلے میں تو نے خدا کی نافرمانی کی نا، تو اس کا جواز نہیں پیش کر سکتا۔ تو کسی بھی خدا کے جرم جو خدا نے منع کیے ہوئے تو اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا، یہ تھا ریزن۔ تو فرمایا پھر کیا ہوگا؟ تیرے پاس جواب تو ہوگا نہیں، تو پھر ایک ہی راستہ ہوگا کہ فرشتوں کو حکم ہوگا اس کو پکڑو، اور فرشتے اس کو تجھے پکڑ کر منہ کے بال جہنم میں پھینکیں گے۔ فرمایا جہنم سے بچنے کے لیے جب تو نے نماز پڑھ لی ہے، اب اس نماز کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ اب پورا دن اپنی زبان پر بھی کنٹرول رکھنا ہے، اپنی آنکھوں پر بھی کنٹرول رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں پر بھی کنٹرول رکھنا ہے۔ ہر ایک چیز کو تو نے اپنے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ دوسری حدیث پاک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اخو المسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان پر ظلم کرے، کسی بھی قسم کا ظلم نہیں کر سکتا وہ۔ ولا یسلمہ، اور نہ ہی اجازت ہے کہ وہ اس کو غیر محفوظ کر دیں، کہ مسلمان مسلمان سے خوف محسوس کریں۔ بھائی کیوں؟ تو بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے، اللہ رب العزت نے دونوں کو پابند کیا ہوا ہے۔ اور فرمایا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، جو آدمی جب تک اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کرتا رہتا ہے تب تک اللہ اس کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو نا تمہاری دعائیں قبول ہوں، تمہارے سارے کام بالکل آرام کے ساتھ آسانی کے ساتھ ہوتے رہیں، تم لوگوں کے کام کرتے رہو، تم لوگوں کی مدد کرتے رہو۔ فرمایا من فرج مسلم قربتاً فرج اللہ بہا قربۃ من قرب یوم القیامہ، جو کسی بھی مسلمان کی کسی بھی مشکل کو آسان کر دے گا، فرمایا تم دنیا کی مشکلات کو آسان کرو، دوسروں کی مشکلات کو آسان کر دو، اللہ تعالیٰ تمہاری قیامت کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ اگر چاہتے ہو قیامت کی مشکلات سے بچ جاؤ تو تم دنیا میں دوسرے مسلمانوں کی مشکلات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے رہو، مدد کرتے رہو ایک دوسرے کی۔ فرمایا ومن ساتر مسلمان ساترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کا عیب دنیا میں چھپائے گا اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو قیامت کے دن چھپائے گا۔ یاد رکھ لیں کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے، بلکہ کل ہم نے وہ جو نا اصول حدیث میں بھی پڑھا، کوئی بڑے سے بڑا عالم بھی ایسا نہیں ہے جسے کوئی نہ کوئی غلطی نہ ہو جاتی ہو۔ اب یعنی یہ مسئلہ آیا کہ علماء سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو ہم ان کو اچھالیں گے، ہم کو بھائی کبھی کبھی غلطی بڑے سے بڑے پیر سے بھی ہو جاتی ہے، عالم سے بھی ہو جاتی ہے، صوفی سے بھی ہو جاتی ہے، کسی سے بھی غلطی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندو اگر کوئی اس میں کوئی کمی کمزوری عیب دیکھا ہے تو آرام کے ساتھ اس کو جا کر بتاؤ، لوگوں میں تشہیر نہ کرو اس کی، لوگوں میں اس کو بے عزت نہ کرو۔ آج زبانیں اتنی ہم نے کھول دی ہیں
کہ ہر جب تک کسی انسان کو ہم یعنی اس کی بے عزتی کر کے اس کو زمین پر نہ لگا دیں، ہمیں سکون ہی نہیں ملتا۔ منع ہے، خصوصاً وہ عیب جو کسی کا پرسنل عیب ہو۔ ایک وہ عیوب ہیں جو سوسائٹی میں پھیلتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا عیب ہو نا کہ جس میں پھیلاؤ نہیں ہے، دوسرے انسانوں سے متاثر نہیں، تو ایسے عیب کو تو بالکل بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اس کا اپنا فعل ہے، اسے دوسرے انسان کا متاثر ہوتے ہیں۔ ایک انسان کمرے میں چھپ کر گناہ کرتا ہے، اس کو کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے، کسی انسان نے دیکھ لیا، اس گناہ کو تو بالکل ہی نہیں بیان کرنا چاہیے۔ کیوں؟ کہ یہ ایک انسان میں عیب ہے جو ایسا عیب ہے کہ جس سے دوسرے انسان متاثر نہیں ہوتے۔ ہاں، کوئی ایک ایسا عیب ہے جس سے دوسری سوسائٹی متاثر ہو رہی ہے، اس کو بھی آپ جلدی نہ بیان کریں، پہلے ہی چانس دیں اس کو کہ جا کر اس کو سمجھائیں، آرام کے ساتھ سمجھائیں۔ اور یہ دونوں طرف آئے لوگ ایسے سنسیٹیو ہو گئے، یقین کیجیے کہ کوئی کسی قسم کی بات کسی کو اس کے فائدے کی بھی بتاؤ، ایسا وہ یعنی جیسے پٹرول ہے نا، پٹرول بن گئے ہیں کہ جس کو آگے آگ لگائے تو اگلے سیکنڈ میں وہ 700 ڈگری پر چلا جاتا ہے۔ غصہ کر، اللہ کے بندو، کسی انسان میں عیب نہیں ہے۔ ایک انسان نے کسی میں کوئی کمی کمزوری دیکھی ہے، اس کو تنہائی میں جا کر بتا دیا ہے، غصہ نہیں بلکہ اس کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس آدمی کو کوئی تحفہ تحائف دینا چاہیے۔ کسی دانا سے کسی نے پوچھا نا، یار تو اتنا عقل مند کیسے بن گیا، اتنی حکمت کی باتیں کیسے کر؟ اس نے کہا یہ سارا احسان میرے دشمنوں کا ہے، یہ سارا احسان مجھ پر میرے دشمنوں کا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا دشمن میرے عیب دیکھتے، جو بھی بیان کرتے میں وہ چھوڑ دیتا۔ میں جو آج دنیا میں معزز بنا بیٹھا ہوں، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ میرے دشمنوں کا کمال ہے۔ میرا دشمن جب بھی کوئی میرے خامی بیان کرتے نا، وہ خامی میں چھوڑ دیتا۔ آہستہ آہستہ میں نے تمام خامی چھوڑ دی۔ ظاہر بات ہے جب ایک بری چیز انسان چھوڑتا ہے تو اس کی جگہ کسی اچھی چیز کو اپنا لیتا ہے۔ تو اللہ کے بندے، اگر کوئی آدمی، اور یہ چاہیے بھی کہ اگر کوئی کسی میں عیب دیکھے تو جا کر اس کو تنہائی میں اس کی عزت نفس کا خیال کرتے ہوئے بتائیں۔ ہاں، صرف جو اجازتیں بھی ہیں، اور پر وہ ایک تو یہ بات ہے کہ ہر آدمی کو اجازت نہیں ہے ہر انسان کا بیان کرنے کی، یہ مخصوص لوگوں کو اجازت ہے، کنڈیشنز کے ساتھ اجازتیں ہیں۔ ایسی برائی بیان کرو کہ ایک بعد میں اس کا بہت بڑا اثر ہے سوسائٹی پر۔ جیسے علماء ہوتے ہیں، آفیسرز ہوتے ہیں، حکمران ہوتے ہیں، پولیٹیشین ہوتے ہیں، ان کے چونکہ اثرات ہوتے ہیں سوسائٹی پر۔ اگر ان کے آپ بیان نہیں کرو گے تو لوگ تو سمجھیں گے کہ مولوی صاحب بالکل صحیح نہیں جناب ہو، تو آسانوں میں اسی رسے پر چلنا چاہتا ہے جس رسے پر مولوی صاحب چلتے پھریں۔ وہ ایسے مولوی کی بات کرو تاکہ دوسرے لوگ اس کے گناہ کو اپنا نہ لیں۔ لیکن ایک بے ضرر سا انسان ہے بیچارہ، جس کو شاید اپنا پڑوسی بھی نہیں جانتا، وہ بیچارہ اگر کوئی گناہ کرتا، اس کا بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ اس کے تو اثرات ہی نہیں ہیں۔ ہاں، ایک پولیٹیشین ہے، اس کو بیان کرو، کیوں؟ لیکن وہ بیان کرے جس کو پہلے سارے علم کا پتہ بھی ہو۔ ہر آدمی کو یہ بیان، اتنا بھی شتر بیمار نہیں کہ ہر آدمی اس کے، آپ کو کیا معلوم ہے کہ مثلا ایک حکمران ہے، وہ تو حالات کے ہر رخ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ عوام تو ایک رخ کو دیکھتی ہے نا، وہ تو دونوں رخ کو دیکھ رہا ہے۔ تو بھائی ہو سکتا ہے اس کے پاس کوئی ریزن، پراپر ریزن ہو جس کی وجہ سے کوئی ایسا کام کر رہا ہے کہ جو، ہاں، کوئی ایسا بات ہے جو اس کے پرسنل ہے اور وہ سر عام کرتا ہے اور اس کا کوئی ریزن بھی نہیں، تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا یخونہ ولا یکذبہ ولا یخذلہ کل المسلم علی المسلم حرام ارضہ ومالہ ودمہ التقوی ہاہنا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، نہ تو وہ اسے خیانت کرتا ہے، نہ ہی اس کو جٹلاتا ہے،
جھوٹ نہیں بولتا مسلمان سے، اور اگر کوئی مسلمان بات کرتے اس کے بات کو بغیر سوچے سمجھے جٹلاتا بھی نہیں ہے، جھوٹا بھی نہیں کہتا۔ آپ یقین کریں تو اگر آپ پڑھیں نا مسلمانوں نے کس قدر پابندیاں لگائی ہیں، کتنی باتوں کو دل پر پتھر رکھ کر بھی برداشت کیا ہے، صرف اس لیے کہ اگر میں یہ کام نہیں کروں گا تو مجھے مسلمان کی طرف جھوٹ منسوب کرنا پڑے گا، بہتر یہ ہے کہ میں اس چیز کو قبول کر لوں۔ بڑی بڑی ہیوی چیزیں برداشت کی ہیں محض اس وجہ سے کہ ایک طرف میری ذات کا مسئلہ ہے، دوسری طرف مسلمان کی طرف جھوٹ منسوب کرنے کا مسئلہ ہے۔ بھائی مسلمان کو جھوٹا نہیں کہتا، مسلمان کو جھوٹ بولنا بھی نہیں چاہیے۔ الخبائث ہیں، ہر بیماری، ہر گناہ کی جڑ، جیسے سوشل بیماریوں میں شراب الخبائث ہے نا، اسی طرح روحانی بیماریوں میں جھوٹ یہ الامراض ہے، ہر برائی کی جڑ جھوٹ ہے۔ اسی لیے فرمایا کوئی اللہ کا ولی بن ہی نہیں سکتا جب تک اس میں دو چیزیں نہ ہوں، کھائے تو حلال کھائے، بولے تو سچ بولے، اور سچائی یہ آخری منزل ہے ولایت کی۔ بہرحال، اور نہ ہی وہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ دوسرے کی عزت کرے، زبان سے، اپنے عمل سے، ہر اعتبار سے مسلمان کی عزت کرے۔ بھائی بچوں کی بھی عزت کرنی چاہیے، ہاں، اپنے شوہر بیویوں کی عزت کریں اور بیویاں اپنے شوہروں کی عزت کریں۔ مسلمان نہیں ہے تم؟ ہر مسلمان پر لازم ہے کہ دوسرے کی عزت کرے۔ کوئی ایسا لفظ، کوئی ایسا عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ جس سے دوسرے کی عزت خراب ہو رہی ہے۔ ایک نکاح دا معنی لائسنس نہیں تینوں دے دیتا گیا کہ تم خامد بن گئے تو جو مرضی اپنی بیوی نال کر۔ ماں باپ بننے کا یہ نہیں کہ تجھے لائسنس دے دیا گیا کہ اپنی اولاد کو، یا استاد بننے کا یہ معنی نہیں کہ لائسنس مل گیا۔ نہیں بھائی، اللہ کے بندے ہر ایک پر پابندی ہے، اساتذہ پر بھی پابندیاں ہیں، والدین پر بھی پابندیاں ہیں، خامدوں پر بھی پابندیاں ہیں، ہر ایک پر پابندی ہے۔ کوئی کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتا۔ یاد رکھ لیں، ائمہ دین نے لکھا ہے، یہ میں سنی باتیں نہیں کر رہا، میں پڑھی ہوئی باتیں کر رہا ہوں۔ جس طرح انسان پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور کھانے اور آکسیجن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح انسان اپنی عزت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جس طرح انسان کو پانی کی بھی ضرورت ہے، کھانے کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، اسی طرح انسان کو اپنی عزت و ابرو کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ بلکہ انسان عزت کے مسئلے میں زیادہ سینسیٹیو ہے، بھوکا رہ جاتا ہے، پیاسا بھی رہ جاتا ہے۔ آکسیجن کے بغیر نے فرمایا یہ سمجھو عزت انسان کی ایک آکسیجن ہے۔ انسان کسی بھی صورت میں اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتا، وہ چاہے کوئی ہو۔ تو اس لیے یہ بڑا سینسیٹیو مسئلہ ہے کہ کسی بھی انسان، کسی بھی مسلمان کے ساتھ کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر اختلاف ہو بھی جائیں تو عزت کو آپ متاثر نہیں کر سکتے۔ اور وہ یہاں پر دیکھیں تو بڑے عزتیں ایسی اچھالی جاتی ہے۔ بھائی ہر انسان نے غلطیاں ہو جاتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہم سب انسان ہیں، غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جب پتہ چل جائے تو بچنا چاہیے۔ یاد رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، اللہ رب العزت نے اجازت نہیں دی کسی کی بے عزتی کرنے کی، کوئی بھی انسان ہے۔ فرمایا لا یخذلہ، مسلمان کو بے عزت نہیں کرتا، ذلیل نہیں کرتا، اس کی رسپیکٹ کو ڈاؤن نہیں کرتا۔ ہاں، جب کوئی انسان کسی کے رسپیکٹ اس کے جواب میں کوئی کرے تو اس کے مسائل الگ ہے، اس میں ذمہ دار کون ہے؟ جو پہل کرتا ہے۔ ایک آدمی نے میری بے عزتی کر دی، جواب میں نے اس کو پھول تو نہیں نہ دوں گا، جواب میں تو میں بھی اس کو وہی کچھ کروں گا نا جو اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ وہ اس میں ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ نبی فرمایا جو پہل کرتا ہے، حدیث پاک ہے۔
نبی نے فرمایا کسی کے باپ کو گالی نہ فرما، اپنے ماں باپ کو گالیاں نہ دو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی کون انسان ہے جو اپنے ماں باپ کو گالی دے؟ سرکار نے فرمایا جب تم دوسروں کے ماں باپ پر عیب لگاتے ہو، گالیاں دیتے ہو نا، تو بدلے میں وہ تمہیں پھول تو نہیں دیں گے، وہ تمہارے ماں باپ کو گالی، تمہارے ماں باپ کو اس نے گالی کیوں دی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ تو ہے، کیونکہ تو نے پہلے اس کے ماں باپ کو گالی دی تھی۔ ذمہ دار وہ ہوتا ہے جو کسی بھی کام کی ابتدا کرے، جو پہل کرتا ہے نا، مجرم وہ ہوتا ہے۔ مثلا مجھے آ کر کسی نے تھپڑ لگا دیا، میں نے اسلام اجازت دیتا ہے یہ تم بیٹھ تو نہیں جا، مارو تم بھی اسی کو، بار اتنا ہی مارو جتنا اس نے مارا، زیادہ نہیں مارنا، اجازت ہے شریعت۔ پر ذمہ دار کون ہے؟ بہتر یہ ہے کہ نہ مارو، افضل بہتر یہی ہے کہ تم جواب میں نہ مارو، یہ افضل ہے، افضل صورت یہی ہے۔ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لو، لیکن اگر کوئی لے لے تو یہ کوئی مجرم ہوگا؟ فرمایا نہیں مجرم، ہاں اب اس کے خلاف تم نے کیونکہ برابری ہو گئی ہے، اللہ خیر صلی اللہ، نہ تم کچھ کلیم کرو نہ وہ کلیم کر سکتا ہے، تم نے جو چیز قانون نے کرنی تھی تو نے خود ہی کر لی ہے۔ لیکن مجرم کون ہے؟ جس نے شروع کیا تھا، جس نے شروع کیا تھا۔ مجرم وہ ہوتا ہے جو پہل کرتا ہے کسی جرم میں۔ تو فرمایا ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی ہر چیز حرام ہے۔ فرمایا اس کا معنی کیا ہے؟ عزت، کسی بھی شکل میں کسی بھی مسلمان کی بے عزتی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک یہ بھی ہے جو قرآن پاک نے منع کیا ہے، جو ہے نا ایسے نام کے ساتھ پکارا جائے کہ جس میں اس کی بے عزتی ہو۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماں باپ کا یا کسی بھی بڑے انسان کو، چھوٹے بھائی کو اپنے بڑے بھائی کا نام لینے سے منع کیا گیا اسلام میں۔ اولاد کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا نام لے کر پکارے، یا چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی کا نام لے کر پکارے۔ یہ سارے آتے ہیں ماں، کیوں؟ اس میں رسپیکٹ نہیں ہے۔ بھائی کوئی ادب والا لفظ بولو نا، نام لے کر پکارنا تو ادب نہیں ہے، یہ تو بے ادبی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو عزت کا خیال رکھنا ہے۔ عزت اگر نام لینا بھی ہے کسی کا نا، آپ دیکھیں نا ہم جب علماء کا نام لیتے ہیں تو پہلے حضرت صاحب، مولانا صاحب یہ لفظ لگاتے ہیں نا، کیوں؟ وہ شو کرتا ہے کہ یہ اس کے دل میں عزت ہے۔ تو سیدھا میں آخر جی ایکس وائی زیڈ آؤ تقریر کرو، تو یہ اس میں کیا اس کی عزت ہے؟ مجھے پہلے کہنا حضرت مولانا فلاں صاحب جناب تشریف لاؤ۔ یہ ایسا لفظ دنیا کی ہر زبانوں میں ہوتے ہیں کہ جو فکس ہوتے ہیں، جیسے مثلا پلیز ہے، تھینک یو ہیں، یہ لفظ انگلش زبان میں، اسی قسم کے اور بھی الفاظ ہوتے ہیں جو کسی کی عزت و آبرو کو ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے دل میں اس کی عزت و آبرو ہے۔ فرمایا وہ مال ہو دم ہو، مال، عزت، خون یہ محفوظ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تقوی اس جگہ ہوتا ہے۔ صوفی ہونے جناب بڑی چادر پا لیتے، ٹوپی لا لیتے، جبہ لا لیتے، مولوی ہونے جناب چنگی ساری بہت اچھا سا دستار اوپر باندھے، داڑھی رکھے، خوب داڑھی کو تیل شیل لگا کر اینکے لگا کر مسلے پر چڑھ جائے، یہ مولوی نہیں ہوتا، نہ یہ پیر ہوتے ہیں۔ یہ نہ جبے کبے والے، اس قسم کے دستاروں والے، یہ کوئی خاص شکلیں، مولوی کو کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، نہ اس کی کوئی خاص ذات ہے۔ فرمایا یہ ساری چیزیں ادھر ہیں، ادھر سے نیک کون انسان ہے؟ اللہ کا خوف، تقوی اس جگہ پر کس کا؟ وہ جو بھی لباس پہنے گا وہ اسی لباس میں مولوی ہے، جو بھی لباس پہنے گا اسی لباس میں وہ پیر ہے۔ پیر لباسوں سے نہیں بنتے، شکل و شباتوں سے نہیں بنتے، یا مولوی یا نیک انسان۔ نبی سے فرمایا نیکی کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اور فرمایا کسی بھی آدمی کے شریر ہونے کے لیے کوئی بڑی جو شریر کون ہے؟ جو گالیاں دے؟ فرمایا نہیں،
کسی بھی انسان کے شریر ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے لو سمجھے۔ جو آدمی دوسرے کو اپنے سے لوور سمجھے نا، میں اس سے بڑا ہوں، یہ مجھ سے چھوٹا، وہ شریر آدمی ہے۔ شرارتی اسی کو کہتے ہیں کہ جس کے دل و دماغ میں دوسرے کی عزت نہیں ہوتی۔ جس انسان کے دل و دماغ میں کسی کی عزت نہیں ہے نا، وہی شریر ہے۔ اب جب اس نے یہ کام کر دیا تو اس کے لیے گالی دینا کیا مسئلہ رہ جائے گا پیچھے؟ اب باقی جو معاملات ہیں وہ کیا رہ جاتے ہیں؟ جب عزت نہیں ہے کسی کے دل و دماغ میں تو پیچھے اس کے بعد تو سارے کام آسان ہیں اس کے لیے۔ فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں، ایک دوسرے سے حسد کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بیماری ہے، یہ کینسر ہے جو مسلمان کمیونٹی کو کھا رہی ہے، اور یہی ان کی ذلت پستی کا سبب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی دیکھو حسد، یعنی یہ ایک کینسر کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ حسد کیا ہے؟ زوال نعمت کی تمنا کرنا۔ ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے، پر آدمی اپنا دل جلاتا ہے، میرا بھائی، میری بہن، میرا پڑوسی، فلاں جناب، یہ بس ایک آگ لگی ہوئی ہے دلوں میں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی تقسیمات ہیں، کسی کو اللہ نے کوئی چیز دے دی، کسی کو کوئی دے دی، جو بھی دے دی اللہ کے فیصلوں پر راضی رہو۔ فرمایا حسد نہ کرو، ولا تناجشوا، یہ بزنس مینوں کے لیے فرمایا، یہ اور عام انسان کے لیے بھی حکم ہے، جس چیز کی تمہیں ضرورت نہیں ہے نا، خواہ مخواہ اس کی زیادہ پرائس بیان کر کے قیمتیں نہ بڑھاؤ۔ حرام ہے یہ کام۔ آکشن میں یا کسی بھی جگہ پر مجھے کام کی ضرورت نہیں ہے، مکان خریدنا ہے، میں نے وہ مکان میں نے خریدنا ہے، بس میں اس کی قیمت ذرا زیادہ بتا کر آ جاؤں کہ میں اتنے میں لے لوں گا، حالانکہ میں نے وہ لینا نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے دوسرے آدمی وہ جو سانو تو اینی ملتی پئی ہے نا، تو اسی کس طرح تمہیں دی ہے، فلانا بندہ مسے کہہ کے گیا۔ نقصان کس کا ہوا؟ دوسرے مسلمان کا۔ فرمایا جو چیز تم نے خریدنی نہیں ہے اس کی پرائس مت بتاؤ، بالکل منہ کو بند رکھو اس مسئلے میں۔ اس چیز کی پرائس بتا سکتے ہو کہ اگر یہ میرا مسلمان بھائی اگر 10 پاؤنڈ کی خرید رہا ہے، میں 11 کی خرید لوں گا، پر یہ 11 کی اجازت تب ہے اگر تم نے خریدنی ہے۔ صرف پرائس کو بڑھانے کے لیے 1 پاؤنڈ لوگ اپنے آدمی چھوڑ دیتے ہیں کہ جب یہ ہونا تو تم بھی ذرا کہہ دینا۔ تو بھائی اس قسم کی آرٹیفیشل مارکیٹ جو ہے نا مقابلہ کرنا یہ حرام ہے اسلام میں۔ آرٹیفیشل مقابلے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ مارکیٹ میں مال لے جاؤ، جس کو ضرورت ہو 10 پاؤنڈ والی وہ 12 کی خرید لے گا، نہیں ضرورت ہو کوئی نہیں خریدے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آرٹیفیشل مارکیٹ کے جو مقابلہ ہے، کیونکہ اشیاء کی نیچرل قیمتیں اسی صورت میں بنتی ہیں کہ جب صحیح مقابلہ ہو۔ لوگ تبھی یہ سمجھیں گے نیچرل پرائسز ہیں، ورنہ آرٹیفیشل اگر تم کرو گے یعنی ذخیرہ کر کے، یہ بھی حرام ہے۔ ایک چیز خریدنی نہیں ہے ویسے بولی لگا دی اس کی، یہ بھی حرام ہے۔ اس قسم کے ذریعے پیسہ کمانا یہ حرام ہے شریعت میں۔ خریدنی ہے ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک آدمی نے کسی بھی پیغام نکاح دے دیا ہے، اب جب تک اس کے ماں باپ چاہے لڑکا ہو یا لڑکی ہو وہ فیصلہ نہ نکالیں اس کا، دوسرے آدمی کے لیے بیان کرنا حرام ہوتا ہے۔ کیوں؟ کہ بھائی اس طرح تو آدمی کا دماغ تقسیم ہو جائے گا، وہ فیصلہ کر ہی نہیں سکتا۔ اچھا جی میں نے انہیں پوچھا سی تو میں نے انہیں پوچھا، ہاں اگر آپ کو علم نہیں تو پھر الگ مسئلہ ہے، لیکن جب علم ہو جائے کہ کسی بھی مسلمان بھائی نے کوئی پیغام نکاح کسی کے ہاں بھیجا ہے تو اب دوسروں سب پر حرام ہو جاتا ہے کہ اب تم اپنی زبانیں بند کر لو،
اس کے ماں باپ کو یا اس آدمی کو اپنا فیصلہ کرنے ڈکلیئر کرنے تک تم اپنی زبانیں بند رکھو۔ وہ فیصلہ کر لے ہاں یا نہ میں، یہاں میں تو پھر بات ہی ختم ہو جائے گی، نہ ہو جائے تو اب تم کر لو، یہ بھی حرام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس کی۔ جب ایک آدمی کی اطلاع ہو جائے کہ اس نے کسی کے ساتھ کوئی رشتے کا معاملہ کر رہا ہے تو اب کسی انسان کو اجازت نہیں ہے کہ اس کا جب تک ہاں یا نہ میں فیصلہ نہ ہو جائے یہ بات کرے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا، پتہ نہیں ہے تو الگ مسئلہ ہے، پتہ ہوگا تو پھر نہیں کر سکتے۔ ولا تباغضوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بغض نہ رکھو، خواہ مخواہ گرج، خواہ مخواہ کے دلوں میں آگ لگا دینا کسی کے بارے میں۔ کیوں بھائی، کیوں گرج کرتے ہو، بغض کیوں رکھتے ہو، نفرت کیوں کرتے ہو؟ پیکی، بنگالی، فلان، یہ حرام چیزیں ہیں، یہ سب حرام چیزیں ہیں۔ کسی کو کسی بھی بنیاد پر نفرت کرنا، رنگ کی بنیاد پر نفرت کرنا، جغرافیے کی بنیاد پر، جناب زبان کی بنیاد پر، کسی بھی بنیاد پر کسی مسلمان سے نفرت کرنا حرام ہے۔ بلکہ اگر ایمان کی بنیاد پر کوئی نفرت کرے گا یہ کفر ہے۔ کیوں نفرت کرتے؟ وجہ خواہ مخواہ اپنے دل میں گندگی بھرتے ہوں، صاف رکھو اپنے دلوں کو دوسروں کے بارے میں۔ فرمایا ولا تدابروا، اگر کوئی مسلمان کسی مشکل میں ہے تو اس کو پیٹھ نہ دکھاؤ، آگے بڑھو، اس کی مدد کرو۔ ایک آدمی کو باہر نکلتے ہیں، دو چار بدماش اس کو مار رہے ہیں، تو اب تو مجھے کہ بھائی آگے بڑھو، اس مسلمان کی مدد کرو۔ مسلمان کی مدد کرنا دوسرے مسلمان پر مشکل وقت میں فرض ہوتا ہے۔ اب پیٹھ نہیں مسلمان دکھاتا، نتائج سے بے پرواہ ہو کر پھر اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ نیشنلزم، یہ اس کا اسلام کے ساتھ، یہ یعنی اسلام کے لیے زہر قاتل ہے۔ پوری روئے زمین کے مسلمان یہ ایک جسم کے مانند ہے۔ کسی بھی مسلمان کو اجازت نہیں ہے کہ ایک مسلمان مشکل میں ہو تو دوسرا مسلمان آنکھیں پھیر دے۔ لا تدابروا نہیں کا صیغہ ہے، آپ پیٹھ نہیں دکھا سکتے ایک مسلمان کو مشکل میں اسی حال میں چھوڑ کر آپ آگے بڑھ جاؤ، آگے بڑھو، اس کی مدد کرو۔ فرمایا ولا یبیع بعضکم علی بیع بعض، ایک خرید و فروخت جب ہو رہی ہو تو دوسرا آدمی اس میں مداخلت نہ کرے۔ بالکل شاپ کے ساتھ شاپ سیم چیز کی نہ بنا لو۔ ایک کاروبار بیچارے کا چل رہا ہے، اس کو چلنے دو، تم کسی دوسری چیز کے کاروبار شروع کر لو نا، یا ذرا تھوڑے سے فاصلے پر جا کر کرو، یا ایک آدمی کے ساتھ کوئی سودا بات چیت ہو رہی ہے اس کو کمپلیٹ ہو لینے دو۔ بیع کے اوپر دوسری بیع کرنا حرام ہے۔ ایک آدمی نے کسی مکان کا یا کوئی بھی چیز ہے اس کا سودا کر رہا ہے، اب کرنے دو، یا تو یہ چھوڑے گا یا کمپلیٹ کرے گا، اس کو کمپلیٹ کرنے دو۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو، بھائی بھائی بنو۔ فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، لا یظلمہ، وہ ظلم نہیں کرتا، ولا یحقرہ، وہ اس کو حقیر نہیں سمجھتا، ولا یخذلہ، وہ اس کو ذلیل نہیں کرتا۔ التقویٰ ہا ہونا، یہ وہ بار ساری حدیث ہے۔ فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام، یہ پہلے عرض کر چکے ہیں۔ آگے حدیث پاک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک آپ نے مسلمان بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے، یہ پہلے عرض کر چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انصر اخاک ظالما ومظلوما، اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ مظلوم کی کیسے مدد کریں؟ فرمایا مظلوم کی مدد تو کر سکتے ہیں، وہ تو ہم انڈرسٹینڈیبل ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اس کا ہاتھ ظلم کرنے سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ اگر کوئی مسلمانوں میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم کرے تو مسلمانوں کا فرض ہے کہ ظالم کا ہاتھ ظلم کرنے سے روک دیں، مظلوم کی مدد کریں، ظالم کے خلاف اتحاد بنا لیں، مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جائیں،
اور ظالم کو تنہا کر کے اس کو ظلم کرنے سے روک دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہر مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، 5 ہیں، 6 نہیں 5 ہیں۔ فرمایا السلام علیکم کا جواب دینا، مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرنا، مار جائے تو اس کے جنازے میں شامل ہونا، دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرنا، اور اگر چھینک آئے تو اس کا جواب دینا۔ دوسرے حدیث پاک میں 6 ہیں، یہی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی زائد ہے کہ اگر وہ مسلمان تم سے کوئی مشورہ مانگے تو اس کو صحیح مشورہ دینا، مس گائیڈ نہ کرو، سنسیئرلی اس کو نصیحت کرو۔ اور ایک حدیث پاک میں 7 کا بھی ذکر ہے، ان میں یہ سارے جو پہلے بیان ہو چکے ہیں یہ ہیں، اور ان میں سے یہ چیز ہے کہ اگر کوئی مسلمان کہہ دے، کوئی قسم اٹھا دے یہ کام ہوگا، یا کہہ دے میں قسم کہتا ہوں یار تو نے کرنا ہے یہ کام، تو اب اس مسلمان کے تم چاروں نے چار اس کی قسم کو پورا کر دو۔ میں قسم دینا تو میں نے 100 پاؤنڈ دینا، میں اس ویل مصیبت بچا، اب تمہیں پسند ہے یا نہیں ہے اس کی قسم پوری کرو، مجبور ہو کر بھی اس کی قسم پوری کر دو، کیونکہ جو آدمی قسم دیتا ہے نا وہ کسی اعتماد پر کرتا ہے۔ آپ کو فلانے کو جا کے یار کام کر لیں، وہ اس نے آپ پر ایک اعتماد کیا، ایک ٹرسٹ کیا ہے، اس ٹرسٹ کو توڑو نا، اس کی پوری کر دو۔ مسلمان سوسائٹی ایسے ہی مضبوط رہتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سونے کی انگوٹھی، سونے کے برتن، چاندی کے برتن، ان تمام چیزوں سے اور ریشم سے منع فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اتوب الیک۔